لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميسة إن عطي منها رضي وإن لم يعط منها لم يرضى. معزز حاضرین، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مجلس میں ابو بکر و عمر بھی تشریف فرما تھے کہ اسی درمیان اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہمارے درمیان سے چلے گئے. آپ جب کچھ دیر تک واپس نہیں آئے تو ہم لوگوں کو ڈر ہوا کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور رسول کے درمیان آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے. اس لیے ہم سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشنے کے لیے نکلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشتے ہوئے جہاں جہاں امکان تھا پائے جانے کا وہاں وہاں تلاش کیا میں نے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے نہیں. یہاں تک کہ میں ایک ایسے باغ میں پہنچا جو چاروں طرف چہار دیواری سے گھرا ہوا تھا. میں نے اس کے ارد گرد دروازہ تلاش کرنے کی کوشش کیا لیکن اس چہار دیواری کا کوئی دروازہ نظر نہیں آیا. اس کے بعد تلاشتے ہوئے میں نے ایک نالی پائی جو دیوار کے نیچے سے باغ کے اندر داخل ہو رہی تھی. اس کے بعد میں اس نالی میں گیا. حدیث کا لفظ ہے فاحتفظت کما یحتفظ الثعلب، میں نے خود کو ایسے سمیٹا جیسے لومڑی اپنے آپ کو سمیٹنے کے لیے کسی جگہ میں جب گھسنا چاہتی ہے، تو گویا کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے بدن کو سمیٹ کر اس نالی میں خود کو داخل کرنے کی کوشش کیا. دوسرا لفظ ہے فاحتفظت کما یحتفظ الثعلب، میں نے زمین کو ہاتھوں سے کھودا جیسے کہ لومڑی زمین کو کھود کر اس میں گھستی ہے تاکہ میں اس دیوار کے اندر گھس سکوں. اور پھر اس کے بعد
کہا کہ ابو ہریرہ، کہا لبیک یا رسول اللہ، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، سلسلے گفتگو جاری تھا، آپ اچانک وہاں سے اٹھ کے چلے آئے تو ہم کو ڈر ہوا، ہمارے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تکلیف کے مرحلے سے گزرنا پڑ رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے کوئی اذیت اور کوئی تکلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہو، اس لیے ہم سب لوگ آپ کی جستجو اور آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، ابو بکر و عمر بھی نکلے ہیں آپ کو تلاشنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ ابو ہریرہ یہ دونوں جوتے لو میرے اور جاؤ اس دیوار کے باہر جس سے تمہاری ملاقات ہو اور وہ یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو تو تم اسے جنت کی بشارت دے دو۔ کہا کہ یہ دونوں جوتے لے کر کے جاؤ اور اس دیوار کے باہر جو بھی تم سے ملے اور وہ ایمان اور یقین کے ساتھ کلمہ توحید کی شہادت دیتا ہو تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ یہ جوتے لے کر کے اسی راستے سے باہر آئے جیسے کہ گھسے تھے نالی کے راستے سے، جیسے ہی نکلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ابو ہریرہ کی ملاقات ہوئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جوتے دے کر کے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس دیوار کے باہر جس سے میری ملاقات ہو اور وہ یقین کے ساتھ کلمہ توحید کی شہادت دے رہا ہو تو میں اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ یہ بات سنی عمر نے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ کے سینے پر اس زبردست کچوکا لگایا، اتنا زبردست گھوسا انہیں دیا کہ وہ اپنی شرمگاہ کے بل زمین پر گر گئے، اس مار کی اور اچانک اس گھوسے کی تاب نہیں لا سکے اور زمین پر گر گئے۔ حدیث کا لفظ ہے فاجھشا ابو ہریرہ بالبکا، ایسا لگ رہا تھا کہ رونے سے پھوٹ پڑیں گے ابو ہریرہ، ان کی آنکھیں بہہ جائیں گی، بالکل رونے جیسی شکل بن گئی ان کی، اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ جیسے ہی دیوار کے اندر گھسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ کیا ہو گیا؟ ابو ہریرہ خوش واپس آئے تھے لیکن جب دوبارہ واپس گئے تو رونے جیسی شکل، چہرہ بگڑا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنکھیں آنسوؤں کا میل برسا دیں گی۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو حکم دے کر مجھے بھیجا تھا میں نے اس کی تعمیل کی تو ابو ہریرہ نے مجھے اتنی سخت طرح سے مارا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکا اور میں اپنی شرمگاہ کے بل گر پڑا ہوں۔ اتنے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرق کے بعد عمر خلفی، جیسے ہی میں داخل ہوا عمر بھی داخل ہوئے پیچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے اس کو اس بات کا حکم دیا تھا؟ جی ہاں۔ آپ نے اس کو اپنے دونوں جوتے دے کر بھیجے تھے؟ جی ہاں۔ آپ نے اس کو حکم دیا تھا کہ جو بھی ملے اور یقین کے ساتھ کلمہ توحید کی شہادت دیتا ہو اسے جنت کی بشارت دے دو؟ جی عمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے کہا لا تفعل دع الناس يعملوا حتى لا يتكلوا فقال يا عمر خلهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اس بات کا اعلان مت کروائیے، آپ لوگوں کو اس بات کی خبر مت دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل کرنا چھوڑ کر اسی تقدیر پر اعتماد کر لیں، اسی بشارت اور اسی فضیلت پر اعتماد کر کے عمل سے اپنے آپ کو دور کر لیں، عمل کرنا بند کر دیں۔ اس لیے لوگوں کو عمل کرنے دیجیے، اس لیے آپ یہ بات لوگوں تک مت پہنچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تب جانے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تب جانے دو۔ یہ پورا واقعہ اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے پروانوں کے جھرمٹ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب کی مانند جلوہ گر تھے، مگر جب اس بھیڑ سے اٹھے تو سب کے دل بے چین ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت، آپ کی
किस बात पर, कौन सी बात थी? सिर्फ इस बात का गम था कि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अज़ियत लाहिक ना हो जाए। और ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बर्दाश्त नहीं है। मोहब्बत का ये वो रुतबा है जिसके लिए उन्होंने अपनी जान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निसार करना तो गवारा कर लिया, मगर ये गवारा नहीं किया कि पाए अक़दस में कभी कोई कांटा भी चुभ जाए, ये गवारा नहीं किया। ये वो नस्ल है और ये वो ग्रोह है और वो ये ज़मीन की मुक़द्दस जमात है जिसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेहनत, अपनी तरबियत और अपनी कद्दो काबिश के जरिया दुनिया की नजरों के सामने पेश किया था। इसे कहा जाता है मोहब्बत, इसे कहा जाता है अकीदत और इसी का नाम है वालिहाना लगाओ। और जब इंसान ये कलमा पढ़ता है और जब इंसान इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई इत्तिबा और पैरवी के लायक नहीं, तो इस बात का भी एतराफ करता है, वो इस बात का भी इकरार करता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ मैं। क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर वो इंसान मोमिन नहीं है, वो इंसान दायरे इस्लाम में बाकी नहीं रह जाता। इसीलिए बुखारी और मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत में है, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जरा सीने पे हाथ रखकर मेरी नौजवान नस्ल को ये बात सुननी चाहिए और तवज्जो के साथ आप अपने दिल में इसे बैठाने की कोशिश करें। ये मैं वाक़यात नहीं सुना रहा आपको, दुनिया की वो सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ कि इस सच्चाई के तराजू में आप अपने अमल को और अपनी ज़ात को तोलने की कोशिश करें, हकीकत के इस मेयार पर अपनी ज़िंदगी को नापने की कोशिश करें तो अंदाज़ा लगाएं कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है, कहा कि मैं ग़ज़वे बद्र में मैदान मार्का में खड़ा हुआ था कि मेरे दाएं जानिब से एक कमसिन बच्चा आया और चुपके से कहा, सिर्रन चुपके से कहा कि चचा आप अबू जहल को पहचानते हैं? मैंने कहा बच्चे तुम्हें उससे क्या काम है? उस बच्चे ने कहा कि ऐ चचा मैंने सुना है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, अल्लाह की कसम अगर मैंने उसको देख लिया तो जब तक मैं न मर जाऊं या वो न मर जाए मैं उससे जुदा नहीं हो सकता। ला युफारिकु सवादी सवादहु हत्ता यमूत अल-आजिल मिन्ना मौता, जब तक हम में से किसी की मौत नहीं हो जाती मैं उससे अलग नहीं हो सकता। उसके बाद कहा थोड़ी देर में ठहरा रहा कि मेरे बाएं जानिब से एक दूसरा नौजवान बच्चा आया, उसने भी यही बात चुपके से कही कि चचा आप अबू जहल को पहचानते हैं? मैंने कहा बेटा तुम उसको क्या करोगे? उसने भी यही जवाब दिया, वल्लाहि लइन राइतहु ला युफारिकु सवादी सवादहु हत्ता यमूत अल-आजिल मिन्ना मौता। कहा कि अल्लाह की कसम अगर मेरी नजर उस पर पड़ गई तो जब तक मैं न मर जाऊं या वो न मर जाए मैं उससे अलग नहीं हो सकता। उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि थोड़ी देर ठहरने के बाद फिर मैंने देखा कि अबू जहल लश्कर के अंदर गर्दिश कर रहा है। मैंने इशारा किया, कहा कि ये बच्चे वो रहा तुम्हारा शिकार। फिर वो दोनों बच्चे तलवार लेकर बाज की रफ्तार से लपके उसके ऊपर और दोनों उसमें गुत्थिम गुत्था हो गए। यहाँ तक कि इस फिरौन के, इस उम्मत के फिरौन को उन दोनों ने जमीन पर गिरा दिया। मुआज और मुअव्विज़ अफरा के दो बेटे जिन्होंने इस फिरौन का, जिसे इस उम्मत का फिरौन कहा जाता है, ये तारीखी रिवायात है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, लेकिन मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि इन दो नौजवान बच्चों ने उसे जमीन पर गिरा दिया। बुखारी की रिवायत में बाद में अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और उसका सर काटा और उस मौके से जब वो मर रहा था तो अबू जहल ने कहा था फलौ गैरु अब्कारिन क़तलनी, काश मुझे किसी किसान के बच्चे ने कत्ल किया होता, मुझे किसी बड़े आदमी ने कत्ल किया होता। फिरौनियत का गुरूर और तकब्बुर इस हद तक मौजूद है कि जान जा रही है, तलवारों से जख्मी है और जमीन पर पड़ा हुआ है, हिल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, मगर गुरूर का यह आलम है, किब्र और नुखवत का यह आलम है कि काश
کاش مجھے کسی بڑے آدمی نے قتل کیا ہوتا، میری موت کا سبب یہ کسان نہیں بنا ہوتا، کوئی بڑا آدمی بنا ہوتا۔ اصل میں قریش کے لوگ مکہ میں تاجر پیشہ تھے اور مدینے کے لوگ زراعت پیشہ تھے، کھجوریں نخلستان وغیرہ کے مالک تھے وہ، اس لیے قریش کے لوگ ان کو کسان کہا کرتے تھے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان نوجوانوں کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اور وہ اس دنیا میں زندہ رہے۔ ایسی ذات کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ کی عزت پر غبار اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نشان تضحیک بنانے کی جرات کرتا ہے، اس آدمی کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ نوجوان بچے، ان کے ایمان کی غیرت اور ان کے دین کی مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ جو شخص میرے نبی کو بری نظر سے دیکھتا ہے اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ میرے دوستو، ان نوجوانوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا جو کلمہ پڑھ کر کے ہم صبح و شام اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، نبی کی عزت پر پامال کیا جائے، نبی کی ناموس پر حملہ کیا جائے، ہم میں سے کسی کو غیرت نہیں آتی، کسی کے ماتھے پر پسینہ نہیں نکلتا۔ وہ کون سی عقیدت ہے میرے دوستو، وہ کون سی محبت ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کون سا لگاؤ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو ابھی سونے دو، فجر میں اسے نہیں جگانا، بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا۔ بچپن میں جو تربیت دی جاتی ہے، کم سنی میں جو بات بچوں کو سکھائی جاتی ہے، وہ زندگی بھر باقی رہتی ہے۔ اور جن اولاد کے والدین ارے بچہ ہے ابھی جانے تو بعد میں سنبھل جائے گا، بوڑھا ہونے تک وہ کبھی جوان نہیں ہوتا، بوڑھا ہونے تک کبھی وہ باشعور نہیں ہوتا اور کبھی وہ شریعت کا پابند نہیں بنتا۔ لیکن بچپن میں جس کی لو لگائی جاتی ہے، بچپن میں جس کو راستہ دکھایا جاتا ہے، بچپن میں جس کی تربیت کی جاتی ہے، وہ آگے چل کر کے معاذ اور معاوض بنتا ہے۔ لیکن ارے ابھی سو جانے تو میرے صاحب بچہ ہے، بعد میں اٹھ جائے گا، وہ کب بڑا ہوگا؟ یہ 14 اور 15 سال کے بچے، یہ 16 اور 17 سال کے نوجوان، جب ہمارے بچوں کو کپڑا بھی پہننے کا شعور نہیں ہوتا، وہ اس عمر میں یہ شعور رکھتے ہیں، ان کو یہ فکر ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کی طرف کوئی لچائی ہوئی نظر نہیں اٹھنی چاہیے۔ اور ہم کو ارے ابھی جانے تو بولے صاحب بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا، وہ کبھی نہیں سمجھتا، زندگی ختم ہو جاتی ہے، کبھی شعور کے مرحلے میں وہ داخل نہیں ہوتا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو، اس کا نام ہے عقیدت، اسے کہا جاتا ہے محبت۔ اور ہمارے نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے دنیا کے فاجر اور فاسق کردار اور دنیا کے بدین ہیرو سے محبت ہے۔ ان کے بال کی نقالی، ان کے فیشن کی نقالی، ان کے لباس کی نقالی، ان کی شکل و صورت کی نقالی عام ہے ہمارے نوجوانوں میں۔ مگر نبی کی شکل جیسی شکل بنا لی جائے، چہرے پر داڑھی لگ لی جائے تو سماج تانا دے گا، دنیا کیا کہے گی؟ اس کی پرواہ ہے کہ دنیا تانا دے گی ہمیں، لیکن اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کلمہ کے اقرار میں جھوٹے ہیں، ہم نے دعویٰ کیا نبی سے محبت کا، ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے ہم کو، اس کی فکر نہیں ہے ہم کو۔ ہمارا نوجوان بچہ اپنا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مطابق ٹخنے سے اوپر نہیں پہن سکتا۔ کیوں بھائی؟ ارے دنیا کہے گی کہ ابھی سے تم اتنے اوپر لباس پہن رہے ہو، دنیا تانا دے گی کہ یہ بچہ اوپر لباس پہنتا ہے، اس لیے ہم اوپر لباس نہیں پہن سکتے، ٹخنے سے نیچے زمین کو صاف کرتے ہوئے ہمارا کپڑا رہے گا۔ اور پھر بھی دعویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، پھر بھی دعویٰ ہے نبی سے عقیدت کا۔ ہماری نوجوان اور پرانی دونوں نسلیں رات اور دن حرام خوری کا ارتکاب کرتی ہیں، پان گٹکا مسالہ بیڑی اور سگریٹ جیسے قتل کر دینے والی بیماری چیزیں اور انسان کی صحت کو تباہ کر دینے والی چیزیں دھڑلے کے ساتھ استعمال کی جاتی ہیں۔ کیوں ارے مولوی صاحب برداشت نہیں ہوتا، ہم رہ نہیں پاتے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صبر نہیں کر پاتے، لیکن آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو پیاز اور لہسن کھا لے وہ مسجد میں نہ آئے، وہ ہماری جماعت میں حاضر نہ ہو۔ پیاز کھانا بھی حلال ہے، لہسن کھانا بھی حلال ہے، لیکن اس میں جو مہک پیدا ہوتی ہے اس مہک
जमात में मत हाजिर हो, मगर आप इन गंदी चीजों की बदबू लेकर के मस्जिद में आकर नमाजियों को तौबाला करते हैं, नमाजियों के खुशू और खुजू में रखना डालते हैं। आपने कभी इसको भी सोचा? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल मलाइकता ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हु बनु आदम। जिस चीज से इंसानों को तकलीफ होती है उस चीज से फरिश्तों को भी तकलीफ होती है, उस चीज से फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। सुने मेरे दोस्तों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इंसान जब नमाज में होता है और वो दुआ पढ़ता है, जिक्र पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, तो फरिश्ते अपना होठ उसके होठ पर रखते हैं, फरिश्ते अपना मुंह उस कारी के मुंह पर रखते हैं। अब बताइए, जब आपके मुंह से बदबू छिटकेगी, वो आपकी क़िरात सुनने के लिए वहां हाजिर होगा, वहां मौजूद रहेगा कभी वो? तो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था मेरे दोस्तों, मोहब्बत का जो मेयार और मोहब्बत की जो कसौटी है वो ये है जो अभी आपसे मैंने अर्ज किया। बहरहाल मैं भी बात आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन एक बात पहले अर्ज कर दूँ, वो मैं भूल गया शुरू में कहना। वो ये है कि अभी मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा सारे लोग बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये हराम है पढ़ना, कान खोलकर सुनोगे, ये हराम है बुलंद आवाज से मस्जिद में इस तरह से पढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा लोग इसी तरह आवाज में बुलंद कुरान पढ़ रहे हैं, बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और कहा, ला यजहर बअदुकुम अला बअद फइन्ना अहदकुम युनाजी रब्बहु। कहा कि एक दूसरे पर कुरान पढ़ने में अपनी आवाज बुलंद मत करो। क्यों भाई? इसलिए कि हर आदमी अल्लाह ताला से सरगोशी करता है, हर आदमी रब से मुनाजात करता है, हर आदमी रब से अपनी गुफ्तगू पेश करना चाहता है। तो आपकी आवाज से बुलंद होगी तो जो नमाजी मस्जिद में अभी दाखिल हुआ है और वो 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता है जो उस पर फर्ज है, तो वो नमाज पर तवज्जो देगा या आपकी क़िरात पर तवज्जो देगा? उसका दिल, उसकी तवज्जो जिस तरह तकसीम करने का सबब आप बन रहे हैं, उससे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। इसलिए इस तरह से बुलंद आवाज से मस्जिद में कुरान पढ़ना कि दूसरे नमाजियों को परेशानी तशवीश हो, ये जायज़ नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वजूद अक़दस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावती ज़िंदगी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैगाम पहुँचाने का तर्ज है, वो इस बात का तकादा करता है कि इस रूए ज़मीन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मुहसिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा लायक एहसान इस रूए ज़मीन पर कोई दूसरा आपके लिए नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा लायक तक़दीस, सबसे ज़्यादा लायक एहतराम और सबसे ज़्यादा लायक मोहब्बत और ताज़ीम अगर कोई ज़ात है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप सुने, सहीह इब्न हिब्बान की सही रिवायत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा उसीबा अहदुकुम बिमुसीबतिन फल्यज़कुर मुसीबतहु बी फ़इन्नहा अअज़मुल मसाइब। कहा, जब तुम में से किसी को कोई मुसीबत लाहिक हो, जब तुम में से किसी को कोई परेशानी घेर ले, तो वो मेरी मौत को याद करे, मेरी वफात के जरिए उसको जो सदमा पहुंचा है उस सदमे को याद करे। क्यों? इसलिए कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है, वो दुनिया की सबसे बड़ी आफत है जो दुनिया इंसानियत को लाहिक हो सकती है, जो दुनिया इंसानियत को अपनी गिरफ्त में ले सकती है, वो सबसे बड़ी मुसीबत है। तो नबी की वफात इस कायनात में बर्पा किए जाने वाली आफतों में, ज़मीनी और आसमानी तमाम आफतों में सबसे बड़ी आफत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे अफजल वजूद है, जिनका एहतराम किया जाए, जिनकी इज्जत की जाए, जिनका इकराम किया जाए, जिनकी अज़मत के गुण गाए जाए, वो सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और बरतर है। इसलिए हम अहले ईमान से तकादा है, हम मोमिनों से इस बात का मुतालबा है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. اور یہ بات یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو دوسروں کی مشابہت اور نقالی کرتا ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانا، دوسروں کی نقالی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہماری محبت کے لیے شرط ہے. اور جب تک آپ دوسروں کی نقالی سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھیں گے تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جلوہ نمائی آپ کی زندگی میں پیدا نہیں ہو سکتی. میں یہ بات آپ سے عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو آپ کلمہ گو ہونے کے ناطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف دوسروں کے دین اور ان کے قومی شعار کی نقالی میں آپ ایسے امور اور اعمال کو انجام دیتے ہیں جو دوسری قوموں کی مشابہت اور ان سے نقالی کی وجہ سے ہمارے درمیان در آئی ہے، داخل ہو گئی ہے. مثال کے طور پر جنم دن منانے کا اہتمام کرنا، کسی کی پیدائش کی سالگرہ منانے کا اہتمام کرنا، اور بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو جو کل کی تاریخ میں ساری دنیا میں انتہائی جھوٹے طریقے سے منانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بات تھوڑا تفصیل چاہتی ہے لیکن میں آپ سے اشارتاً عرض کر دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو نقشہ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو کھجور کے درختوں پر کھجور پھلا ہوا تھا. نخلستان میں کھجور کے پھل لدے ہوئے تھے اس وقت، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ درختوں پر کھجور کے درختوں پر پھل جون اور جولائی کے گرم مہینے میں آتا ہے، دسمبر اور جنوری کے سرد مہینے میں کھجوروں کے درخت پر پھل نہیں آتا، یہ ساری دنیا جانتی ہے. اور اس کے باوجود 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن قرار دینا یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس جھوٹ پر لوگوں نے اپنی دھاندلی کے ذریعہ، اپنی اکثریتی عادت کے ذریعہ اور دنیا کے امور پر اپنی اقتدارانہ قوت کے ذریعہ ساری دنیا کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ واضح طور سے ایک جھوٹ گڑھا ہوا افسانہ ہے، اس کی کوئی سچائی نہیں ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے دنوں میں جب کھجور کے درختوں پر پھل آتے ہیں ان دنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. اس لیے جھوٹے طور سے دسمبر میں ان کی پیدائش کا جشن منانا یہ ظاہر ہے کہ ایک جھوٹ ہے یا لکیر پیٹنے کے ہم مانا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب صدام حسین کو عالمی قوتوں نے گرفتار کیا تھا، گرفتار کرنے کے بعد جب اس کی گرفتاری کا مشاہدہ دنیا نے ذرائع ابلاغ پر کیا تو اس کے بیک وارڈ میں کھجور کے درختوں پر پھل دکھائی دے رہے تھے. اس کو جنوری میں دکھایا گیا تھا کہ جنوری میں پکڑ لیا گیا ہے صدام حسین کو. لیکن جب لوگوں نے بیک گراؤنڈ میں یعنی اس تصویر کے پیچھے درختوں پر پھل دیکھے تو ساری دنیا نے یہ تبصرہ کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 6 اور 7 مہینہ پہلے اس کو ان لوگوں نے پکڑ کر اپنی گرفت میں رکھا ہوا تھا، مگر 7 مہینے کے بعد اعلان کیا کہ ہم نے صدام کو پکڑ لیا ہے. اسی بات سے، اسی حقیقت کے ذریعہ لوگوں نے اس بات کا ادراک کیا تھا. آپ میں سے جو باہوش ہوں گے انہیں یہ بات یاد ہوگی اور انہوں نے بھی اس تبصرے کو پڑھا ہوگا. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا یہ نصرانیوں کا دن ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن پر کرسمس ڈے کا اہتمام کرنا یہ نصرانیوں کے دین اور ان کا قومی شعار ہے. مسلمانوں کو کیا پڑی؟ مسلمانوں نے اسی کی نقالی میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی کا جنم دن مناتے ہیں، اس لیے ہم کو بھی اپنے نبی کا جنم دن منانا چاہیے، ہم کو بھی اپنے نبی کی پیدائش کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے وہ کرسمس تو نہیں کہہ سکتے، اس کا نام رکھا گیا عید میلاد النبی. کہاں سے آئی ہے؟ آپ پورے 600 سال دیکھیے اسلامی تاریخ کے، آپ کو کوئی وجود نہیں ملے گا اس کو. اور ابھی عراق میں جا کر کے ماورا نہر کے کنارے جہاں اسلام مخلوط شکل میں پہنچا وہاں سے اس چیز کو ایجاد کیا گیا. اور اسی طرح سے اس کو دین میں داخل کرنے کے لیے عید میلاد النبی اور محبت رسول کا سنہرا نام دیا گیا. خوبصورت نام جو انسان اور نوجوانوں کے دلوں کو اپیل کرنے والا ہے کہ بھائی نبی سے کون محبت نہیں کرتا. لیکن میرے دوستو محبت کا
سنا نبی سے یہ ہمارا دین بلکہ ہمارے دین کے افضل ترین احکام میں سے ہے، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طریقہ، وہ انداز اور وہ طور بھی ثابت ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت کسی ایسے عمل کے ذریعہ کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، امت کے لیے جائز نہیں۔ کسی کے لیے بھی اللہ کی کوئی ایسی عبادت کرنا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی، ہمارے لیے ایسی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت کے پیمانے پر اپنی زندگی کو ناپنے کی کوشش کریں گے، خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنا موازنہ کرنے کی کوشش کریں گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا ایمان کہاں ہے، آپ کی محبت کہاں ہے اور آپ کی عقیدت کہاں ہے۔ ورنہ زبانی طور سے ساری دنیا کے مسلمان، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ نہ کرتا ہو، لیکن صرف دعویٰ کرنے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی جب تک دعوے کے ساتھ اس کی دلیل نہ پیش کی جائے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ انداز جو اصحاب نبی نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک معیار، ایک پیمانہ اور ایک کسوٹی ہے۔ اسی کی روشنی میں ہمیں اپنے دعوے کو ناپنے کی، تولنے کی اور پرکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے جب بھی آپ کے دماغ پر یہ شیطان مسلط ہو کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنے والے ہیں، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عقیدت کا جو انداز اصحاب نبی نے دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے، وہ انداز ہماری زندگی میں ہے یا نہیں۔ یہ میرے آپ کے کسی دوسرے کے کہنے کی بات نہیں، یہ ہم میں سے ہر فرد کے ضمیر اور اس کے ایمان کی بات ہے۔ اس لیے اس ایمان کا کبھی کبھی انسان کو جائزہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی فرصت میں بیٹھ کر تنہائی میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اعمال، اپنی زندگی کی بتائی گئی سیرت پر ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ کبھی سنجیدگی کے ساتھ بند کمرے میں خلوت میں بیٹھ کر کبھی غور کرنا چاہیے میرے دوستو۔ ورنہ یاد رکھیں، یہ زندگی کبھی آپ کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں، یہ زندگی کبھی آپ کے مطلب اور مفاد کا ساتھ دینے والی نہیں، یہ زندگی تو کبھی آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتی۔ اس زندگی نے جو سرکار تو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہیں کی، اس نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو حبیب کائنات، اس دنیا میں اللہ کی نظر میں جن سے زیادہ کوئی محبوب اور پسندیدہ نہیں تھا، ان کو اس دنیا میں اس نے زندہ نہیں رہنے دیا، تو ہمارا اور آپ کا کیا شمار ہوگا میرے دوستو؟ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟ اگر وہ منظر آپ یاد کر لیں، اگر وہ نقشہ کبھی آپ کے دماغ میں تازہ ہو جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت پیش آیا تھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا جگر شک نہیں ہو جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا کلیجہ پھٹ نہیں جائے گا۔ جو منظر اس قدر دردناک ہے کہ اگر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی مختصر روایتیں اگر آپ کے سامنے پیش کر دی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کلیجہ منہ کو آ جانا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کلیجہ آپ کی حالت میں اٹک جانا چاہیے اگر دل میں ایمان اور یقین کی ذرا بھی رمق باقی ہے تو۔ بہرحال میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کیجئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو انداز ان صحابہ نے پیش کیا ہے، وہ انداز اللہ رب العالمین ہمیں عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی سنتوں کا شیدائی، نبی کی سیرت کا شیدائی بنا دے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔